Bismillahirrahmanirrahim. I am Sayyid Ali Naqi Kazmi, Assistant Professor Political Science, GPGC Mansehra. Today's my topic is parliamentary system. First of all, I would like to define parliamentary system. It is a form of government in which executive is the part of legislature and it is accountable before the legislature. Both executive and legislature are interdependent. So for your ease, I will explain this definition in Urdu. تو آپ کی آسانی کے لیے اسے میں اردو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ پارلیمنٹری سسٹم وہ فارم آف گورنمنٹ ہے کہ جس میں ایگزیکٹو لیجسلیچر کا حصہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور ایگزیکٹو اور لیجسلیچر ایک دوسرے پہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثال ہم لیتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم ہے اور پارلیمنٹری سسٹم میں لیجسلیچر کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ ہمارا اپر ہاؤس سینٹ اور لوور ہاؤس نیشنل اسمبلی مل کر پارلیمنٹ بناتا ہے جسے لیجسلیچر کہتے ہیں، اور ہماری جو کیبنٹ ہے اور پرائم منسٹر یہ مل کر ایگزیکٹو بناتے ہیں۔ تو اب ایگزیکٹو پارلیمنٹ کا حصہ ہے، پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ ان دس سسٹم دیر آر ٹو ایگزیکٹو۔ پارلیمنٹری سسٹم میں دو ایگزیکٹو ہوتے ہیں، ایک نامینل یا ٹائٹورل ایگزیکٹو ہوتا ہے اور ایک ریئل ایگزیکٹو ہوتا ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم میں ہر جگہ پر ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ نامینل ایگزیکٹو ہوتا ہے، اور جو کیبنٹ اور پرائم منسٹر ہیں وہ ریئل ایگزیکٹو ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اور پرائم منسٹر ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے۔ گریٹ برٹن میں وہاں پر ان کی کنگ اور کوئین ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہ ریئل ایگزیکٹو ہیں اور پرائم منسٹر ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے۔ انڈیا میں بھی اسی طرح ہے، ان کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہے اور پرائم منسٹر ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے۔ اب اس کے فیچرز کی ہم بات کرتے ہیں کہ سٹیبل گورنمنٹ۔ تو سٹیبل گورنمنٹ اس طرح سے ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم ہمیشہ سے بائی پارٹی سسٹم میں کہ جہاں پر دو میجر پارٹیز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہی ہوں پولیٹیکل سسٹم کو، وہاں پر کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک پارٹی میجارٹی حاصل کر لیتی ہے اور وہ اپنی حکومت بنا لیتی ہے اور وہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنی حکومت کرتی ہے۔ تو اس طرح سے اس کو ٹوٹنے کا خدشہ نہیں ہوتا، تو یہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹری سسٹم میں ہمیشہ ایک ٹینیور تو فکس ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، گورنمنٹ کا ٹینیور ڈیپینڈ کر آتا ہے، اس کی فیٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے میجارٹی کی سپورٹ پر پارلیمنٹ میں، کہ پارلیمنٹ جب تک گورنمنٹ کی بیک پر ہے، اسے سپورٹ کر رہی ہے، تو گورنمنٹ کو کوئی خدشہ نہیں ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جب لیک آف کانفیڈنس شو کرے گی پارلیمنٹ، دین پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ ول ہیو ٹو ریزائن۔ پھر دوسرا جو ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ کلیکٹیو رسپانسبلٹی اس طرح سے ہے کہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کلیکٹیولی رسپانسبل ہیں پارلیمنٹ کے سامنے، اور وہ اس کے سامنے جواب دہ ہیں، وہ اس کے سیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کے کوسچن کو سیٹسفیکٹری آنسر کریں گے وہ، ورنہ کسی بھی ٹائم پارلیمنٹ ان پہ نو کانفیڈنس شو کر سکتی ہے۔ نو کانفیڈنس ووٹ ان کے اگینسٹ اگر پاس ہو گیا، اور نو کانفیڈنس موومنٹ اگر ان کے اگینسٹ پاس ہو گئی، تو پھر گورنمنٹ کو ریزائن کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انڈیویجول رسپانسبلٹی، ہر ایک منسٹر انڈیویجولی بھی رسپانسبل ہے پارلیمنٹ کے سامنے۔ پھر ممبرشپ آف دا پارلیمنٹ ہے کہ ہر ایک منسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایگزیکٹو از دا پارٹ آف دا لیجسلیچر، تو ہر ایک منسٹر پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا ہے۔ پھر لیڈرشپ آف دا پرائم منسٹر، کہ پرائم منسٹر ایٹ اے ٹائم ہیڈ آف دا کیبنٹ بھی ہوتا ہے اور لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس پہ دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں
کہ وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے، کیونکہ وہ میجارٹی پارٹی لیڈر ہے، تو اس طرح سے وہ پارلیمنٹ میں لیڈر آف دا ہاؤس ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنی کیبنٹ کا چیف ہے۔ پھر پولیٹیکل ہوموجینٹی اس طرح سے ہے کہ میجارٹی پارٹی جب جیت کر آتی ہے اور وہ اپنی حکومت بنا لیتی ہے، تو اس میں لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک پولیٹیکل پارٹی میں لائک مائنڈڈ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی پالیسی کو، مینیفیسٹو کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے فیور میں ہوتے ہیں، اور وہ حکومت کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے پولیٹیکل ہوموجینٹی پائی جاتی ہے۔ اب ہم اس کے میرٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف دا پارلیمنٹری سسٹم۔ تو سب سے پہلے ہے کوپریشن بٹوین دا پارلیمنٹ اینڈ دا کیبنٹ۔ اور پارلیمنٹری سسٹم ہمیشہ کوپریشن سے چلتا ہے، کیونکہ ایگزیکٹو اور لیجسلیچر ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں، اور اس طرح سے دونوں کے درمیان جب تک کوپریشن رہے گا تو گورنمنٹ جو ہے وہ سکسیسفل ہوگی، وہ ایفیشینٹ ہوگی، اور وہ سٹیبل گورنمنٹ ہوگی۔ اور اگر ان کے درمیان کوئی کنفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے، ڈیڈ لاک قائم ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی جو فیٹ ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے پارلیمنٹ کی سپورٹ پر، اور پارلیمنٹ جب لیک آف دا کانفیڈنس شو کرے گی تو گورنمنٹ ول ہیو ٹو ریزائن۔ اسی طرح سے اٹ از اے رسپانسبل گورنمنٹ۔ رسپانسبل گورنمنٹ اس طرح سے ہے کہ گورنمنٹ کے جو ممبرز ہیں یا جو کیبنٹ ہے، جو ایگزیکٹو ہے، ایگزیکٹو از دا پارٹ آف دا لیجسلیچر اینڈ رسپانسبل ٹو دا لیجسلیچر۔ دا گورنمنٹ ڈز ناٹ بیکم آٹوکریٹک۔ گورنمنٹ آٹوکریٹک نہیں بنے گی، وہ آٹوکریٹک اس طرح سے نہیں بنے گی کہ چونکہ گورنمنٹ اور کیبنٹ اور ایگزیکٹو از اے پارٹ آف لیجسلیچر اینڈ اٹ از اکاؤنٹیبل بیفور دا لیجسلیچر۔ گورنمنٹ، ایگزیکٹو یا کیبنٹ لیجسلیچر کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے، آنسریبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے۔ تو اس طرح سے وہ آٹوکریٹک نہیں بن سکتی، وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتی، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی، اس کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ٹھہرایا گیا ہے اس سسٹم میں۔ It is more educative. It is more educative in the sense because in the parliamentary system there are seasoned politicians, expert, experienced people. اور جب وہ کوئی ڈیبیٹ کرتے ہیں، کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کوئی اسپیچ ڈیلیور کرتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہوتی ہے، ایجوکیٹو ہوتی ہے، اور لوگ اس سے اپنا اوپینین بلڈ کرتے ہیں، اس سے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، انفارمیشن حاصل کرتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں، پالیٹکس کے بارے میں۔ تو اس طرح سے یہ اس کا ایک امپارٹنٹ فیچر ہے یا خصوصیت ہے۔ پھر اٹ از مور ایڈجسٹیبل اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ سرکمسٹانسز۔ یہ اس کی خوبی ہے کہ، اور یہ اس کی خصوصیت ہے کہ یہ اگر حالات اس چیز کا تقاضا کر رہے ہوں تو پرائم منسٹر بھی چینج ہو سکتا ہے اگر ایمرجنسی سچویشن ہے اور وقت کی ریکوائرمنٹ ہے، جس طرح سے ورلڈ وار میں گریٹ برٹن میں ہوا تھا کہ وہاں پر انہوں نے پرائم منسٹر کو چینج کر لیا تھا۔ تو اس میں یہ ایک خوبی ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ یہ ایڈجسٹیبل ہے، اس میں چینج ہو سکتی ہے کہ ٹینیور، جس طرح سے پریزیڈنٹ کا ٹینیور فکس ہوتا ہے پریزیڈنشل سسٹم میں، اور وہاں پر اس طرح کی چینج پاسبل نہیں ہے۔ اب ہیڈ آف دا اسٹیٹ از امپارشل۔ اب جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ جب تک امپارشل نہیں ہوگا تو اس وقت تک، غیر جانبدار جب تک وہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ پارلیمنٹری سسٹم صحیح طرح سے ورک نہیں کر سکتا۔ اگر وہ انٹرفیئر کرتا رہے گا یا وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتا رہے گا تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے کام نہیں کر سکتی، اور تو یہ اس کا ڈی میرٹ شو ہوگا۔ تو اس طرح سے پریزیڈنٹ کا یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا امپارشل ہونا اس سسٹم میں اس کی ایک اہم فیچر ہے یا خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے اٹ از رسپانسو
ٹو پبلک اوپینین. رسپانسو ٹو پبلک اوپینین اس طرح سے ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں دے آر دا ریپریزنٹیو آف دا پیپل، سو دے آر رسپانسبل ٹو دا پیپل، اور وہ پبلک اوپینین کے مطابق چلتے ہیں. وہ پبلک اوپینین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی کون سی پالیسیز سے وہ مطمئن نہیں ہیں. گورنمنٹ یہ ساری چیزیں مانیٹر کر رہی ہوتی ہے اور اپنا رسپانس شو کرتی ہے، کیونکہ الیکشن میں جب وہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ لوگوں کے پاس جا کر ووٹ تب ہی مانگ سکتے ہیں کہ جب لوگ ان سے مطمئن ہوں، ان کی پالیسی سے وہ مطمئن ہوں، تو تبھی وہ ان کو ووٹ دیں گے. اسی طرح سے اس کا ایک اور فیچر یہ ہے کہ اٹ ہیز چینج ایبسولوٹ monarchy انٹو ڈیموکریسی. تو یہ ہمارے سامنے مثال ہے گریٹ برٹن کی، کہ گریٹ برٹن میں 1688 میں جو گلوریس ریولوشن آیا، اس سے پہلے وہاں پر ایبسولوٹ monarchy ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہاں پر کانسٹیٹیوشنل monarchy قائم ہوئی ہے. دوسرے لفظوں میں وہاں پر ڈیموکریسی قائم ہوئی ہے. تو اس طرح سے ایبسولوٹ monarchy جو ہے وہ ڈیموکریسی میں چینج ہوئی ہے، اور اس کی مثال ہمارے سامنے گریٹ برٹن ہے. دس سسٹم پرووائڈس فار این الٹرنیٹ گورنمنٹ. جیسے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایڈجسٹیبل ہے، کہ اگر چینجنگ سرکمسٹانسز میں یا ایمرجنسی میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کو چینج کر کے دوسرا پرائم منسٹر لایا جائے، اگر وقت یہ تقاضا کر رہا ہو، تو یہ ممکن ہے پارلیمنٹری سسٹم میں، اور پارلیمنٹری سسٹم میں ایسا ہو سکتا ہے. اب اس کے ڈی میرٹس کی اگر ہم بات کریں تو ڈی میرٹس میں سب سے پہلا جو ڈی میرٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیر از چانس آف ڈکٹیٹرشپ آف دا کیبنٹ. تو یہ بائی پارٹی سسٹم میں یہ بھی ایک چانس ہوتا ہے کہ کیونکہ میجارٹی پارٹی حکومت بنا لیتی ہے اور انہیں یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے، تو وہ کوئی بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں، کوئی بھی پالیسی بنا سکتے ہیں، لا بنا سکتے ہیں. تو یہ اس کا ایک ڈی میرٹ شو کرتا ہے کہ وہاں پر کیبنٹ اپنی ڈکٹیٹرشپ شو کر سکتی ہے. وہ اس طرح سے کہ وہ جو بھی لا بناتی ہے، پالیسی بناتی ہے، تو چونکہ پارلیمنٹ میں ان کی میجارٹی ہے اور میجارٹی انہیں سپورٹ کر رہی ہے، تو انہیں گورنمنٹ گرنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ڈکٹیٹرشپ آف دا کیبنٹ قائم ہو سکتی ہے. یہ اس کا ڈی میرٹ ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ دا گورنمنٹ بیکمز انسٹیبل اف دا رولنگ پارٹی ڈز ناٹ گیٹ این ایبسولوٹ میجارٹی. جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹی پارٹی سسٹم میں پارلیمنٹری سسٹم اتنا کامیاب نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ ملٹی پارٹی سسٹم میں کوئی ایک پارٹی ریکوائرڈ میجارٹی حاصل نہیں کرتی، تو وہ دیگر پارٹیز کے ساتھ مل کر کوئلیشن یا مخلوط گورنمنٹ بناتی ہے. تو اور کوئلیشن اور جو مخلوط گورنمنٹ ہے وہ چونکہ مختلف پارٹیز پہ مشتمل ہوتی ہے اور ہر پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنی پالیسیز ہیں، تو ان کے درمیان کسی بھی اہم مسئلے پر، نیشنل ایشو پر، پولیٹیکل ایشو پر، کسی بھی ایشو پر کنسنسس ڈیولپ ہونا ذرا مشکل کام ہے. تو اس طرح سے جو کوئلیشن گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ سے ایک ویک گورنمنٹ ہوتی ہے. فریکوینٹ چینج ان گورنمنٹ لیڈس ٹو انسرٹینٹی. جہاں پر ملٹیپل پارٹی سسٹم ہوگا تو وہاں پر ریکوائرڈ میجارٹی نہیں ہوگی، اور گورنمنٹ جو ہے وہ کوئلیشن ہوگی یا مخلوط گورنمنٹ ہوگی، تو کسی بھی وقت اس کے ٹوٹنے کا خدشہ ہو سکتا ہے. یا اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی جگہ دوسری گورنمنٹ آ گئی ہے اور پھر اس کو بھی نہیں پتہ، اور آگے اسی طرح سے اس طرح کی سچویشن آگے چلتی ہے کہ گورنمنٹ آتی جاتی ہیں اور چینج ہوتی رہتی ہیں، تو یہ ایک انسرٹینٹی یا غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور کسی گورنمنٹ کو بھی اعتماد نہیں ہوگا، اعتبار نہیں ہوگا، اور وہ کانفیڈنس کے ساتھ رول نہیں کر سکتی، اور اس طرح سے ایک انسرٹینٹی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور غیر یقینی کی صورتحال ہوگی.
اسی طرح سے دس سسٹم از اگینسٹ دا تھیوری آف سپریشن آف پاور. اب یہ سسٹم چونکہ پریزیڈینشیل سسٹم میں دیر از اے سپریشن آف پاور کہ ایگزیکٹو از نیدر دا پارٹ آف دا لیجسلیچر نار اٹ از اکاؤنٹیبل بیفور دا لیجسلیچر، کہ ایگزیکٹو پریزیڈینشیل سسٹم میں نہ تو لیجسلیچر کا حصہ ہوتا ہے اور نہ اس کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتے ہیں. اور ایک طرح سے تو یہ اس کا میرٹ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے کام میں انٹرفیئر نہیں کریں گے اور ہر ایک اپنا کانفیڈنس سے اپنا کام کرے گا جو اس کے ذمہ کام ہے. یہ ایک اس کا میرٹ شو کرتا ہے. لیکن پارلیمنٹری سسٹم میں دیر از نو سپریشن آف پاور. اسی طرح سے اگر ہم ایک اور اس کا ڈی میرٹ دیکھیں تو فارمیشن آف گورنمنٹ بیکم ڈیفیکلٹ ان ملٹیپل پارٹی سسٹم یا ملٹی پارٹی سسٹم. تو ملٹی پارٹیز میں گورنمنٹ بنانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ریکوائرڈ میجارٹی کسی پارٹی کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئلیشن یا مخلوط گورنمنٹ بناتے ہیں. اسی طرح سے سم ٹائم نیشنل انٹرسٹ از سیکریفائڈ فار دا پارٹی انٹرسٹ. تو پارلیمنٹری سسٹم میں یہ ایک ڈی میرٹ بھی ہے کہ چونکہ ہر ایک ممبر جو ہے چاہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے یا کیبنٹ کا ممبر ہے، وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس نے ظاہر ہے اس کا فیچر جو ہے اپنی پارٹی سے وابستہ ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی خدشہ ہے کہ پارٹی انٹرسٹ کو زیادہ پرائرٹی دی جائے بنسبت نیشنل انٹرسٹ کو. اسی طرح سے ایک اور اس کا جو ڈی میرٹ ہے یا حامی ہے وہ یہ ہے کہ مور آف دا ٹائم از ویسٹڈ ان ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ. اور جو کرٹکس ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹس آر دا ٹاکنگ شاپس، کہ یہاں پر بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتی رہتی ہے اور ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. تو جسٹ جہاں پر ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اس کام کو کسی ملک کے کسی امپارٹنس کے لیے یا ملک کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے، تو موسٹلی جو ٹائم کنزیوم ہوتا ہے پارلیمنٹ میں وہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن پہ ضائع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے نیکسٹ جو اس کا ڈی میرٹ ہے وہ یہ ہے کہ منسٹری پہ منسٹرز اینڈ منسٹریز پے مور اٹینشن ٹو دا پالیٹکس دین دا ایڈمنسٹریشن. اور یہ اس کا ڈی میرٹ ہے کہ بعض اوقات جو منسٹرز ہیں یا ڈفرینٹ منسٹریز ہیں، چونکہ منسٹر جو ہیں وہ اپنی ظاہر اپنی پارٹی کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے، پارٹی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. اور میں نے پہلے بھی بات کی کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پارٹیز کی انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے نیشنل انٹرسٹ کو بھی نقصان پہنچا دیں. تو اس طرح سے وہ ان کا زیادہ فوکس اپنی پارٹی کی بہتری کے لیے ہے کیونکہ ان کا مستقبل اپنی پارٹی سے وابستہ ہے. تو اس طرح سے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان پر اتنا فوکس نہیں ہوتا. تو اس طرح حکومت کی یہ ایک خامی ہے کہ جب اس کے ممبرز جو ہیں وہ اپنی پالیسیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں، نہ کہ ان کا فوکس ایڈمنسٹریشن پر ہو. تو جب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں پارلیمنٹری سسٹم کو، تو دیر may be certain merits and demerits of the parliamentary system of government, but this type of government is always better as the cabinet is responsible to the legislature, and this type of government is more successful where there is bi-party system than in the multiple party system. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کوئی بھی سسٹم ہے یا فارم آف گورنمنٹ ہے، اس میں کچھ میرٹس ہوتے ہیں اور کچھ اس کے ڈی میرٹس ہوتے ہیں. تو پارلیمنٹری سسٹم میں بھی اس کے کچھ ڈی میرٹس ہو سکتے ہیں اور میرٹس بھی اس کے ہیں، لیکن اس کا ایک جو میرٹ ہے یا خوبی ہے سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لیجسلیچر کے سامنے جواب دہ ہے، پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ از رسپانسبل ٹو دا پیپل.
اور پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ پارلیمنٹری سسٹم وہاں پر زیادہ کامیاب ہے جہاں پر بائی پارٹی سسٹم ہو، کیونکہ بائی پارٹی سسٹم میں ایک جو پارٹی ہے وہ میجارٹی حاصل کر لیتی ہے اور وہ اپنی حکومت بنا لیتی ہے، اور اس کی حکومت ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے، مستحکم حکومت ہوتی ہے، بنسبت اس کے کہ جہاں پر ملٹیپل پارٹی سسٹم ہو۔ تو ملٹیپل پارٹی سسٹم میں مختلف پارٹیز مل کر جب حکومت بناتی ہیں کولیشن گورنمنٹ، تو کولیشن گورنمنٹ از آلویز اے ویک گورنمنٹ۔ تو آج کا ٹاپک تھا یہ پارلیمنٹری سسٹم۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تھینک یو۔